بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوہ الی اللہ یا دعوت دین حدیث نبویہ کی روشنی میں ہمارا آپ کا جو مبارک سلسلہ چل رہا ہے، آج اس کی 7ویں مجلس ہے۔ پچھلی مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ داعی کو کن کن صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، تو اس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ کچھ بنیادی صفات ہیں جو داعی کے اندر پائی جانی بڑی ضروری اور اہم ہیں۔ تو ان میں سے 3 صفات کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ ایک تو علم ہے، دوسرے اخلاص اور تیسرے حسن خلق۔ علم اور اخلاص کا ذکر پچھلی مجلس میں ہوا تھا۔ آج تیسری صفت یا تیسری بنیادی صفت جو ایک داعی کے اندر ہونی چاہیے، اس کا ذکر آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ دیکھیے، داعی کے لیے جس قدر ضروری علم ہے، اسی قدر ضروری یہ بھی ہے کہ اس کے اندر حسن خلق پایا جائے۔ حسن خلق یہ شریعت کے اندر بڑا معروف اور مشہور لفظ ہے، اور شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے، آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ بلکہ البر حسن الخلق کا نام ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ لیکن جب حسن خلق ہم لوگ اپنی زبان میں مراد لیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر اچھی عادتیں پائی جائیں، اس کی گفتگو، اس کی رفتار، اس کا کردار ایسا ہو کہ جس سے شرافت ٹپکے، یہ نہ ہو کہ جس سے کسی قسم کی گندگی یا برائی یا بدتمیزی کی بات اس میں پائی جائے۔ اسی لیے بعض علماء نے حسن الخلق کی جو تفصیلی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ کف الاذی وبذل الندی وطلاقۃ الوجہ، یعنی یہ 3 چیزیں ہیں جو حسن خلق کے اندر پائی جانی چاہیے۔ جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی، گویا وہ شخص حسن خلق کا حامل ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کف الاذی، یعنی اپنے قول، فعل، حرکت سے کسی کو اذی اور تکلیف نہ پہنچائے۔ مثال کے طور پر آپ ہیں اور کیلا آپ نے کھایا، یا آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے تھوک دیا اور راستے میں، تو اس سے ظاہر بات آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچے گی۔ ایک شخص ہے باتھ روم میں گیا، وہیں استنجا کیا اور آج کا ٹشو پیپر، مندیل وہیں سامنے پھینک دیا، تو یہ کیا ہے؟ حسن بدخلقی کے اندر ہے، حسن خلق میں نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے کف الاذی، اور دوسری چیز ہے کیا؟ بذل الندی۔ بذل الندی یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مالی طور پر، علمی طور پر جو خوبی اللہ نے آپ کو دی ہے، اس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اپنے مال کے ذریعے، اپنے جاہ کے ذریعے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائیں۔ وطلاقۃ الوجہ، اور لوگوں سے ملیں تو آپ کا چہرہ گویا ہنس رہا ہو، جیسے کہ آپ نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ میں ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں جو مختصر سی بات لکھی ہے جو داعی کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ داعی کے حسن خلق سے متصف ہونے سے میری مراد یہ ہے کہ داعی کو نرم خو، متحمل مزاج اور عالی ظرف ہونا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھے، عامت الناس کے لیے اور اپنے مخالفوں کے ساتھ اسے حلیم ہونا چاہیے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ صبر اور درگزر سے کام لینا چاہیے، اور اسے اس فرمان الہی کا پیکر بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں جو 2-1 حدیثیں ہم نے نقل کی ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا،
نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحش ولا متفحش، یہ دو لفظ آپ کے بارے میں خصوصی طور پر استعمال کیا ہے، اور صرف آپ ہی حضرت عبداللہ ابن عمر ہی نے نہیں، یہ متعدد صحابہ نے، مائی عائشہ ہیں، حضرت انس بن مالک ہیں، اور بہت سے صحابی ہیں آپ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن دونوں الفاظ کا معنی کیا ہے؟ فاحشہ، فاحش اصل میں فحش کہتے ہیں ان باتوں کو جو ایک انسانی گفتگو کا معیار رہتا ہے اس سے اوپر ہو جائے، اس سے آگے بڑھ جائے، اس سے الگ ہٹ جائے، تو یہی چیز ہے فحش ہے۔ عام زبان میں فحش کہتے ہیں خصوصاً وہ چیز جو جنس یا سیکس سے متعلق باتیں ہوا کرتی ہیں، انہی میں بری بری گالیاں دینا بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاحش نہیں تھے، آپ فحش گو نہیں تھے، بد زبان نہیں تھے، ولا متفحشہ، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبانی کا طریقہ اپناتے تھے۔ متفحش یعنی بتکلف جو ہے، ایک انسان وہ ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کی، اس کی طینت میں اللہ تعالیٰ برائی رکھ دیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طینت میں برائی نہیں رکھی ہے لیکن وہ بتکلف اسے اپنانا چاہتا ہے۔ اس کی مثال یہ لے لیجئے کہ بعض مردوں کو اللہ تعالیٰ ایسا پیدا فرماتا ہے کہ ان کی چال میں، ان کی آواز میں قدر نسوانیت پائی جاتی ہے۔ ایک تو وہ شخص ہوا کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ اس کے اندر یہ خصلت تو نہیں لیکن وہ خصلتیں اپنے اندر بتکلف پیدا کرنا چاہتا ہے، ان کی شکل اختیار کرنا، ان کی زبان بولنا اور ان کی لہجہ استعمال کرنا، تو یہی چیز ہے متفحش۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطری طور پر فاحش پیدا کیا تھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم متفحش بتکلف فحش بکتے تھے۔ اب اس کا ترجمہ مختلف انداز میں لوگوں نے کیا ہے، ہم نے یہاں پر لکھا ہے فحش گو اور بدزبان نہ تھے، اور آپ خود ہی فرمایا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، خیار یعنی جن کے اندر خیریت پائی جائے، تم میں بہتر وہ شخص ہے کہ احسنہم اخلاقا، جو سب سے اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ گویا فحش بکنا، فحش گوئی کی عادت بنانا، یہ حسن اخلاق کے خلاف ہے۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے جو تقریباً اسی معنی میں ہے لیکن تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے۔ ایک تابعی ہیں جنہیں ابو عبداللہ الجدلی کے نام سے جانا گیا ہے روات کی کتابوں میں، اور البتہ ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن ہے یا عبد ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ قلت لعائشہ رضی اللہ عنہا، میں نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یعنی پوچھا، آپ سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اہلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان خلق رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا تعامل، آپ کا برتاؤ اپنے اہل کے درمیان میں جب ہوتے تھے تو کیسا رہا کرتا تھا، اپنے اہل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسے ہوتا تھا، اپنے اہل کے اندر رہتے تو آپ کن اخلاق کا مظاہرہ کرتے؟ تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے جواب میں بیان فرمایا، قالت کان احسن الناس خلقا، کان احسن الناس خلقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان احسن الناس، لوگوں میں سب سے اچھے تھے۔ کس اعتبار سے؟ خلقا، اخلاق کے، یعنی آپ سب سے اچھے اخلاق والے تھے، سب سے زیادہ حسن خلق کے کا مظاہرہ آپ تمام لوگوں میں زیادہ حسن خلق کا مظاہرہ آپ اپنے اہل کے ساتھ کیا کرتے تھے، جیسا کہ اس کی تفصیل حدیثوں کے اندر آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی محنت اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، کھانا پکانے کا ہے، بکری دھونے کا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہیں ان کو دھونے کا ہے، کپڑا صاف کرنے کا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا ہے کہ بذل الندى حسن اخلاق کا ایک جز ہے، ایک
آپ کی مثال کے طور پر بہن ہے، آپ کی بیوی ہے، وہ کھانا پکا رہی اور آپ بیکار بیٹھے ہیں، اگر اس میں آپ نے حصہ بتا لیا تو کان فی محنت اہلہ، یہ گویا حسن خلق کا ایک مظاہرہ ہے۔ تو کان احسن الناس خلقا ولم یکن فاحشا ولا متفحشا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بدگو تھے اور نہ ہی متفحشہ، آپ بیہودہ باتیں بکنے والے تھے، ولا سخابا بالاسواق، سخابہ کے معنی ہوتا ہے شور شرابہ، جیسا کہ جنتیوں کے بارے میں یا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کو ایک گھر ملے گا لا سخابہ فیہ، جس میں شور شرابہ نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات گھر چاہے جتنا اچھا ہو، اگر پڑوس میں دائیں بائیں شور شرابہ ہو تو وہ اس گھر کے خرابی کے اندر یہ چیز داخل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولا سخابہ، اور آپ بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے نہیں تھے، اس طریقے سے بازار میں لوگ جایا کرتے تو ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا بیان فرمایا مائی عائشہ نے، ولا یجزی ولا یجزی بالسیئۃ مثلہا، آپ برائی کا بدلہ اسی طریقے کی برائی سے نہیں دیتے تھے، ولا یجزی بالسیئۃ مثلہا، آپ برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی سے نہیں دیتے تھے، ولکن یعفو ویصفح، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے تھے، ویصفح، اور تجاوز فرماتے تھے۔ یہ دو لفظ مائی عائشہ نے استعمال کیا ہے، اس پر غور کرنے کا ہے۔ ولیکن یعفو ویصفح، عفو کے معنی ہوتا ہے معاف کر دینا، اور صفا کے معنی بھی گویا معاف کر تجاوز کرنا، لیکن ایک کا تعلق جو ہے دل سے ہے اور دوسرے کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، یعنی آپ لوگوں کو سے کوئی غلطی ہو جاتی تو دل سے بھی معاف کرتے تھے، ویصفح، اور اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اس کا بدلہ بھی نہیں لیتے تھے۔ اسی لیے ترجمہ ہم نے کیا ہے معاف کر دیتے تھے اور تجاوز فرما جاتے تھے، یعنی آپ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے اس کا بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق، جو سید الدعات ہیں، جو افضل الدعات ہیں، جو امام الدعات ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے محبوب اور بڑے قریبی صحابی، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، دوسرے مائی عائشہ ہیں، آپ کی صفات یہ بیان کی ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو جو دعوتی لحاظ سے ہمیں اور آپ کو جو فائدہ ہو رہا ہے، اس میں پہلا ہے مسلمان خصوصاً ایک داعی کے لیے حسن خلق کی اہمیت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے داعی تھے، آپ حسن خلق کے اتنے بڑے پیکر تھے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہر داعی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اس عمل کو اپنانا چاہتا ہے، اسے بھی حسن خلق کا پیکر ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اچھے اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ تمام نبیوں کی سیرت آپ پڑھ لیجئے، آپ کو یہ پتہ چلے گا۔ بلکہ سید الدعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احسن اخلاق پر پیدا فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ بڑے اچھے اخلاق کے اوپر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو جتنے دعات یعنی انبیاء بھیجے، ہر ایک کو حسن خلق کا پیکر بھیجا ہے، لہذا ایک داعی کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر یہ حسن خلق پیدا کرے۔ دوسرا فائدہ، سب سے اچھا داعی اور سب سے کامیاب مبلغ وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر سب سے زیادہ عمل کر رہا ہے۔ 6 دعات ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، ان میں وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے بطور داعی کے، جو اپنے اندر سب سے زیادہ حسن اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہ حسن اخلاق آپ نے بیان فرمایا کہ انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، تو گویا جس طریقے سے علم حاصل کرنے سے آتا ہے، ایسے ہی بسا اوقات حسن خلق جس کا ایک مظہر علم ہے، وہ بھی انسان اپنے اندر جب کوشش کرے تب پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ حدیث جو سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، ابو امامہ سے انس بن مالک سے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا
کہ من حسن خلقہ، میں اس کے لیے جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر ایک گھر کا وعدہ کی ضمانت لیتا ہوں، لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ تو سب سے اچھا داعی اور کامیاب مبلغ وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ تیسرا، گالی بکنا، بازاری زبان استعمال کرنا، اسی طرح بازاروں میں شور شرابہ کرنا حسن اخلاق کے منافی ہے۔ چاہے کوئی شخص کتنا دعویٰ کرے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، چاہے جتنا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، لیکن اگر وہ بد زبان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا داعی شریعت کی اصطلاح میں نہیں ہے۔ چوتھا فائدہ، داعی اس سے بہت اوپر کی چیز ہے، وہ کسی شخص سے اپنا بدلہ لیتا پھرے، یہ داعی کی شان کے خلاف ہے، اس لیے کہ کسی سے بدلہ لے لینا یہ بڑا آسان کام ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے کام، کم سے کم گالی دے کر کے، اسے بددعائیں دے کر کے، کسی بھی طریقے سے بدلہ لے لینا، ہاتھ لگا کر کے، لیکن برداشت کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے، اور یہی ایک داعی، حق کے داعی کی صفات ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول یعفو ویصفح، یعفو ویصفح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے اور تجاوز فرماتے تھے۔ تو داعی اس سے بہت اوپر کی چیز ہے کہ وہ کسی سے اپنا بدلہ لیتا پھرے، بلکہ مشہور شعر فارسی کا ہے، بدیرہ بدی سہل باشد جزا، اگر مرد احسن احسن الی من اسا، برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ بڑا آسان کام ہے، اگر تو مرد ہے تو احسن الی من اسا، جو تیرے ساتھ برائی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کر۔ پانچواں فائدہ، معاف کرنا، لوگوں کی غلطیوں سے تجاوز کرنا، دعوت کی راہ میں لوگوں کی اذیت کو برداشت کرنا، یہ ساری چیزیں داعی اللہ کی صفات میں داخل ہیں، داعی اللہ کی صفات میں داخل ہیں۔ اب دیکھیے، حسن خلق ایک بڑی عام سی چیز ہے، لیکن ایک داعی کو دعوت کے میدان میں حسن خلق، جو اس کے مظاہر ہم اگر آپ ابھی گنانا چاہیں تو 10 20 15 ایسے گنائیں گے، لیکن سب سے زیادہ کس حسن خلق کا محتاج ہوتا ہے داعی، اس سے متعلق میں نے آپ کے سامنے 5 چیزیں رکھی ہیں کہ داعی جن حسن اخلاق کا سب سے زیادہ محتاج ہے وہ یہ 5 چیزیں ہیں۔ یعنی پہلی چیز ہے کہ داعی کے اندر نرمی پائی جانی چاہیے، دوسری چیز ہے کہ داعی کے اندر صبر پایا جانا چاہیے، تیسری چیز یہ ہے کہ داعی کے اندر حلم اور بردباری پائی جانی چاہیے، چوتھی چیز ہے کہ داعی جود و سخا کی صفت اس کے اندر ہونی چاہیے، بخیل کنجوس نہیں ہونا چاہیے، اور پانچویں چیز ہے کہ داعی خوددار ہوتا ہے، عزیز النفس ہوا کرتا ہے، اسے عزت نفس کا خیال رہتا ہے، وہ بھیک مانگتا اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور اپنے علم کو ذلیل کرتا نہیں پھرتا ہے۔ تو یہ 5 ایسی صفت ہیں جو داعی کے اندر بڑی اہم ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو داعی کی دعوت کی کامیابی کے اندر ان کا بہت بڑا دخل ہے۔ پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ نرمی ہے، جسے عربی کے اندر لطف، لین یا اس قسم کے الفاظ جس کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ داعی یعنی دعوت کے کام کے اندر وہ نرمی سے کام لے۔ کس بارے میں؟ کوئی پیغام پہنچانا ہے تو اس میں بھی نرمی رہنی چاہیے، کسی کو کوئی بات بتانا ہے تو نرمی کا اسلوب اختیار کرنا چاہیے، کسی چیز سے روکنا ہے اس میں بھی نرمی کا اسلوب، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کیا کہا تھا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے، قولا لہ قولا لینا، فرعون سے کیا کہو؟ لین، نرم بات کرو۔ تو برائی سے منع بھی کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ نرم سے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا ہے وہ بھی نرم سے، یعنی نرمی سے کوئی بھی چیز ہو، انسان کو اپنے مدعو کے ساتھ جس کو دعوت دے رہا ہے وہ اس کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ آگے آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت مکمل طور پر پائی جاتی تھی، بلکہ آپ نے دعات کو صرف
حکم نہیں بلکہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اس صفت کے اوپر آپ اپنے اقارب کی اور اپنے ساتھیوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلی حدیث اس سلسلے میں ہم نے جو آپ کے سامنے نقل کی ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث احدا من اصحابہ فی بعض امرہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے کسی صحابی کو فی بعض امرہ اپنے کسی کام کے لیے بھیجا کرتے تھے، دعوت کے لیے بھیج رہے ہیں، کسی اور بھی کام کے لیے بھیج رہے ہیں، کسی دینی کام کے لیے بھیج رہے ہیں، کسی دنیاوی کام کے لیے کسی لیے بھی بھیج رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کیا فرماتے تھے؟ بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، یعنی یہ آپ کا حکم ہوا کرتا تھا عمومی طور پر، کیا؟ خوشخبری دینے والا بننا، نفرت دلانے والا نہ بننا، آسانی کرنے والا، نرمی کرنے والا، آسانی کرنے والا بننا، تنگی اور مشقت میں ڈالنے والا نہ بننا۔ اسی طریقے سے قریب یہ حدیث اسی معنی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی مروی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو جو فائدے ہو رہے ہیں تھوڑی اس کے اوپر آپ توجہ دیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دعوت کے کام میں لطف اور لین یعنی نرمی سے کام لینا بہت اہم ہے، بلکہ جو فائدہ ساتھیوں نرمی سے دعوت کا ہوتا ہے وہ شدت اور سختی سے دعوت دینے کا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بات تجربے کی ہے کہ اگر آپ نرمی سے کسی کو سمجھائیں، اسے قریب کر کے سمجھائیں، نرم لہجہ اختیار کریں، گالی نہیں، جھڑکے نہیں، برا بھلا نہ کہیں، جس طریقے سے ہوتا ہے لوگ بہت سے ڈانٹ دیا کرتے ہیں، نہیں، اگر نرمی سے سمجھائیں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے باعتبار کہ اگر اس کے ساتھ سختی اختیار کی جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ سے بیان فرمایا تھا کہ یا عائشہ، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت یقیناً ہے، پتہ نہیں صحیح بخاری میں ہے کہ نہیں ہے لیکن صحیح مسلم میں یقیناً ہے، یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اے عائشہ اللہ تعالیٰ رفیق یعنی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور آپ نے کیا بیان فرمایا؟ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْأُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ۔ اس پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے، اجر بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی الانف، رفق یعنی نرمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی وہ کچھ دیتا ہے، وہ فائدے اس کے ذریعے سے پہنچاتا ہے جو سختی پر نہیں پہنچاتا اور نہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر پہنچاتا ہے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، داعی کو چاہیے کہ وہ اپنے قول و معاملات میں سختی نہیں، نرمی اختیار کرے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور ہر ایسے کام کو ترجیح دے جس میں ان کے لیے نرمی کا پہلو غالب ہو۔ ہر کام، اپنے شاگرد ہیں، اپنے طلاب ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر ان کو خصوصاً اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہے تو ان کو اسی طرف ان کی توجہ دلائے، ان کے لیے اسی چیز کا اختیار کرے جو چیز کیا ہے وہ نرمی کا باعث ہو۔ جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرین قط الا اخذ ایسرہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو باتوں کا اختیار دیا گیا کہ آپ یا تو یہ کیجئے یا یہ کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اختیار کرتے تھے، اسی کا انتخاب کرتے تھے جو ان میں آسان اور نرم ہوا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی چیز کا اختیار دیتا آپ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کا انتخاب فرماتے جس میں امت کے لیے آسانی اور نرمی ہوتی تھی۔ یہ سبق ہے دعات کے لیے،
لیکن شرط یہ ہے کہ ما لم یکن اثما، شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو، یعنی ایسا معاملہ عموماً دین کے بارے میں نہیں، دنیاوی معاملات میں، یا کوئی نیکی کی بات ہے اور دن چیزوں کا دونوں نیکی ہیں، ان میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک میں امت کے لیے آسانی ہے تو اللہ کے رسول اس کا انتخاب کرتے تھے جو آسان رہا کرتا تھا۔ فَإِن كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور رہنے والے ہوتے، یعنی جس قدر آپ کو نرمی پسند تھی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں سے نفرت بھی آپ کو زیادہ تھی۔ وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، یہ آپ کا حسن خلق ہے، کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی پامالی ہوتی ہو تو اس میں اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیے۔ تیسرا فائدہ، داعی کے لیے یہ اس قدر اہم ہے، یعنی نرمی کا پہلو اختیار کرنا، کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، جیسا کہ ہم نے کہا کہ نرم بنا کے، اچھے اخلاق کا مالک بنا کے بھیجا ہے، اور رسولوں کو اس کا حکم دیا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی یہ رحمت آپ کے اوپر خصوصی رحمت ہے، ورنہ سوچئے دیکھیں اللہ کے رسول کی کتنی ذمہ داری تھی، کتنے کیسے بگڑے سے بگڑے حالات سے دوچار ہونا پڑا، کتنی پریشانیاں، اس کے باوجود بھی آپ حسن خلق، بسا اوقات ہم ہیں، آپ ہیں، جب حالات بیمار ہوئے، بگڑ گئے، ہم بیمار ہوئے یا لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تو چڑچڑاپن مزاج پیدا ہو جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ رہی ہے کہ آپ نرم ہیں ان کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ جو ہے سخت دل ہوتے، سختی کا برتاؤ کرتے ان کے ساتھ، تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے پاس سے لوگ بھاگ کھڑے ہوتے۔ حضرت جیسے ابھی ہم نے کہا حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دنیا کے سب سے بڑے کافر شخص کے پاس بھیجا اور اسے برائی سے روکنے کے لیے بھیجا، لیکن کیا فرمایا اللہ نے؟ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ چوتھا فائدہ، نرمی سے مدعو داعی کے قریب ہوتا ہے اور دعوت کو بخوشی قبول کر لیتا ہے، باعتبار سختی کے کہ مدعو بدک جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلوب کو دیکھیے، آپ لوگوں نے بار بار صحیح بخاری اور کی یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قام اعرابی فبال فی المسجد، ایک اعرابی، ایک بدو مسجد میں پیشاب کرنا اس نے شروع کر دیا، فتناولہ الناس، لوگ اسے پکڑنے دوڑے، جھڑکے کہ یہ کیا کر رہا ہے، دوڑے اس کی طرف۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوه، آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو۔ وحریقوا علی بولہ، اور اس کے پیشاب کے اوپر ایک ڈول پانی بہا دو، ایک ڈول پانی بہا دو۔ کیوں؟ آپ نے فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی اور آسانی کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے، تم جو بھیجے گئے ہو نرمی کرنے والا، آسانی کرنے والا، نہ کہ تم سختی اور تنگی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تو اس کے ساتھ سختی نہ کرو ورنہ بدک جائے گا۔ اس لیے آپ پوری حدیث میں نہیں رکھنا چاہتا اس کا کیا اثر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا، کہ اس نے کہا کہ جا کر کے وہ دعا کرنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم فرما، یعنی آسانی سے وہ قبول کر لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن خلق کا سب سے پہلا مظہر یہ ہے کہ داعی اپنے اندر نرمی کی صفت پیدا کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے بطور فطرت کے کسی کے اندر سختی رکھی ہے
تو اس کی اصلاح اسے دور کرنے کی کوشش کرنی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سخت تھے, کتنے سخت مزاج تھے, لیکن آپ دیکھیں کہ خلیفہ بننے کے بعد وہ کس قدر نرم مزاج ہو گئے. منبر پر ہیں لوگ آپ کو ٹوک دیتے تھے, ایک عورت ہے تھی اور آپ کو نصیحت کرنا شروع کر دیتی تھی. تو اگر کسی کے اندر فطری طور پر اگر اللہ نے اس قسم کی چیزیں رکھی ہیں کہ سخت مزاج ہے, تو اسے اپنے اندر اصلاح کرنی چاہیے. اللہ کے رسول کی دعا کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے, نرمی کے اجر کو سامنے رکھ کر کے, اس کے فائدے کو سامنے رکھ کر کے, اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے اندر سے اس صفت کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری چیز جو داعی کے لیے دعوت کے میدان میں حسن خلق کے طور پر بڑی اہم ہے, وہ ہے صبر. ساتھیو, صبر یہ دعوت کے میدان میں بڑی اہم چیز ہے. بغیر صبر کے آج تک کوئی دعوت کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں داعی کو کہ اس کے اندر صبر ہونا چاہیے, تو کہنے کا یہ بڑا مختصر سا لفظ ہے, لیکن ساتھیوں اپنے معنی کے لحاظ سے بہت وسیع ہے, اور اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے بڑا مشکل ہے. صبر جس قدر مشکل ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ اور اس کا اجر بھی رکھا ہے, اس کا نتیجہ بھی رکھا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ داعی کو صبر کی ضرورت ہے, تو اس پر یہ ہوتا ہے کہ داعی دعوت پر صبر کرے. دوسری چیز کیا ہے کہ داعی دعوت کا کام کرنے پر صبر کرے. جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کام پر صبر کرے. اگر دعوت کے میدان میں کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے تو اس پر صبر کرے. اگر داعی کو دعوت کے عوض کوئی اذیت پہنچے تو اس پر صبر کرے. یہ چاروں چیزیں اس میں داخل ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ داعی کو صبر کی ضرورت ہے تو یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے. یعنی دعوت کے کام پر صبر ہے. جس چیز کی ایک کام کی شروع کر دیا دعوت کے نام پر, اب اس کے اوپر صبر ہے. یہ نہیں کہ ایک دن ایک کام کیا دوسرے دن دوسرا کام شروع کر دیا. اسی طریقے سے اگر اس کی دعوت میں رکاوٹ پیش آ رہی, جو کہ ضروری ہے رکاوٹ کا پیش آنا, تو اس رکاوٹ کے باوجود جو ہے وہ صبر سے کام لے. یہ نہیں کہ ناراض ہو کے چھوڑ دے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب دعوت کا کام کرے گا تو اسے مخالفین سے اذیت بھی پہنچے گی, تکلیف بھی پہنچے گی, اس کے اوپر بھی صبر کرے. یہ چار چیزیں صبر کے اندر داخل ہیں. تو پہلی چیز ہے کہ دعوت پر صبر, یعنی دعوت کا کام کرتا رہے, اکتا کر اسے چھوڑ نہ دے. آج کل آپ دیکھیں ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ دعوت کا کام کچھ دن آئے گا, بڑے جذبات سے کریں گے, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ میدان میں وہ دکھائی ہی نہیں دے رہے ہیں. خاص طور پر اگر کسی قسم کی معمولی سی مشغولیت ہو گئی تو دعوت کا میدان چھوڑ کر کے ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جایا کرتی ہے. نہیں, دعوت کا کام بلکہ ہر نیکی کا کام مداومت اور صبر چاہتا ہے, ہمت چاہتا ہے. چنانچہ حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں, امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں چاہوں گا کہ ہمارے داعی اس کے اوپر توجہ دیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض نفسه علی الناس فی الموقف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقف یعنی موسم حج کے موسم میں اور خصوصاً منا کے اندر, اس لیے کہ منا میں حاجیوں کا ٹھہراؤ ہوتا ہے, خصوصاً منا کے اندر, یعرض نفسه علی الناس, لوگوں پر, حج کے لیے آئے جو قبیلے رہا کر ان کے سرداروں پر, جیسے بنو کلاب پر, بنو حذیفہ پر, بنو حنیفہ پر, یعنی کتنے لوگوں پر آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا.
اپنے آپ کو پیش کرتے اور کہتے تھے سنو کیا کوئی ہے جو مجھے اپنی قوم کے پاس لے جائے تاکہ میں اپنے رب کی باتیں لوگوں تک پہنچا سکوں. کیونکہ قریش نے مجھے میرے رب کا کلام اس کے بندوں تک پہنچانے سے روک دیا ہے. فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي, اس لیے کہ قریش نے یقیناً مجھے منع کر دیا ہے. کس بات سے؟ ان ابلغ کلام ربی, یہ کہ میں اپنے رب کا کلام ان لوگوں تک پہنچاؤں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ داعی کو اپنے کام پر لگے رہنا چاہیے. وہ کیسے؟ پہلا فائدہ دیکھیے, یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مکہ مکرمہ کا ہے, اور ان دنوں کا ہے جبکہ آپ کی دعوت کو سالوں گزر گئے تھے. بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا. آپ طائف گئے تھے, تشریف لے گئے تھے, اور طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا. تو کیا آپ نے دعوت کا کام بند کر دیا؟ نہیں, دعوت کا کام جاری رکھا. یہاں تک کہ جو قبیلے باہر سے آتے تھے ان کے سامنے اپنا معاملہ رکھا اور ان سے یہ طلب کیا کہ مجھے لے چلو, میری طرف سے دفاع کرو تاکہ میں دعوت کا کام کر سکوں, رکوں نہیں. دوسرا فائدہ, داعی کو اپنی دعوت پر صبر کرنا چاہیے. اگر دعوت قبول کرنے میں تاخیر ہو رہی ہو تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے نبیوں کے ساتھ. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. آپ صبر کیجئے, دعوت کا کام کرتے رہیے آپ. ان العاقبۃ للمتقین, اس لیے کہ انجام کار متقیوں ہی کو ہے. تیسرا فائدہ, حالات بگڑتے رہیں گے, تنگیاں آتی رہیں گی. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ پیش آیا, پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا, لیکن داعی کو چاہیے کہ صبر سے دعوت کا کام کرتا رہے. لوگ ساتھ چھوڑتے رہیں گے, تائید سے اپنا ہاتھ کھینچتے رہیں گے, لیکن داعی کو اپنا کام ہر حال میں کرنا ہے. دعوت کا کام چھوڑنا نہیں ہے, جمے رہنا ہے. اس لیے کہ اولاً یہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے, ثانیاً اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر بڑا اجر رکھا ہے, ثالثاً اللہ تبارک و تعالی نے اس کے چھوڑنے پر عذاب کی دھمکی دی ہے. چوتھی چیز, کسی انسان کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اس کو دعوت دیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ داعی کو اپنا ہاتھ دعوت سے کھینچنا نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقف کے اوپر غور کریں جسے علامہ البانی نے صحیحہ میں مسند ابو یعلا وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے. عقیل ابن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ قریش ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, آپ کا بھتیجا ہماری مجلسوں اور ہماری مسجد میں آ کر ہمیں تنگ کرتا ہے. تنگ کرنا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کام میں خلل نہیں ڈالتے تھے. آپ صرف یہ کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگو, اس گھر کے خالق اور مالک اور رب, اس گھر والے کی قدر کرو, اس کے ساتھ شرک نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت کو ان لوگوں نے کیا سمجھا کہ ہمیں تنگ کر رہا, ہمیں ایذائیں پر تکلیف دے رہا ہے, لہذا اسے روکیے کہ وہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے, اذیتیں نہ دے. اس کے بات کرنے سے ہمیں اذیت ہوتی ہے. ہم کہتے کیا ہے, جانے دو, اگر تم نہیں سننا چاہتے ہماری بات کو تو آپ نے چھوڑا نہیں, آپ نے کام جاری رکھا اپنا. تو حضرت عقیل کہتے ہیں کہ مجھے ابو طالب یعنی میرے والد نے بھیجا کہ جاؤ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لے آؤ. ابو عقیل کہتے ہیں کہ میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لایا. ابو طالب یعنی آپ کے چچا نے آپ سے کہا, بھتیجے
تیرے چچے داد بھائی یہ شکایت کر رہے ہیں کہ تو ان کو ان کی مجلسوں اور محفلوں میں اذیت پہنچاتا ہے، رک جاؤ اس سے اور چھوڑ دو اس کام کو، ان باتوں کو کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، چلو۔ عقیل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف غور سے دیکھا، پھر فرمایا کہ آپ لوگ اس سورج کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ جس طریقے سے اگر میں یہ کہوں کہ اس سورج سے ایک شعلہ توڑ کر کے لاؤ مجھے دے دو تو تم سے نہیں ہو سکتا، یعنی محال ہے، ایسے مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کام یہ کرنا، یہ دعوت کا کام چھوڑ دوں۔ یعنی یہ عزم دیکھیے کتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دعوت کا کام، اپنا کام جو دعوت کا ہے اسے جاری رکھا ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ کا یہ عزم دیکھا ابو طالب نے تو کہا میرے بھتیجے نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا ہے، تم واپس جاؤ اور میرے بھتیجے کو اپنا کام کرنے دو۔ دوسری چیز، جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس پر صبر کرے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس پر یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، کوئی دعوت کا ایک کام شروع کیا، چاہے بیٹھ کر کسی قرآن ہی پڑھانا کیوں نہ ہو، پڑھاتا رہتا ہے، ہفتے 10 دن کے بعد اکتا جاتا ہے اور سوچتا ہے آپ کوئی دوسرا کام کریں، جبکہ اس میں لوگوں کو بھی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن فطری طور پر انسان کیا ہوتا ہے، اکتا جاتا ہے۔ اور مجھے اس کا بڑا مشاہدہ ہے آج کل، مثال آپ کوئی دورہ شروع کیجئے، ایک دو شروع میں بہت جذبات کے ساتھ آئیں گے، لیکن ایک دو مجلس کے بعد کہیں گے ارے کب ختم ہوگا یہ دورہ، کتنا لمبا چلے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کام شروع کر دیا ہے، دعوت کا ایک کام شروع کر دیا ہے، ہاں اللہ یہ کہ اگر وہ چیز غیر مناسب ہے، اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں دکھ رہا ہے، یا وہ شرعی طور پر ایسی اسے ترک کرے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ شریعت کے حدود میں ہے، اس کی ضرورت لوگوں کو ہے، اس کا خاطر خواہ فائدہ بھی ہے، تو اکتا کر کے کسی کام کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، یہ چیز شرعی طور پر بہت قبیح ہے۔ چنانچہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ دخل علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میرے پاس آئے، وعندها امرأہ، اور میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت کا صحیح طور پر نام معلوم نہیں، حافظ بن حجر نے ایک نام لکھا ہے لیکن اس پر شک ظاہر کیا ہے۔ تو ایک عورت ہی بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا جاتے ہوئے، تو ہوا ایسا کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جانے لگی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ من ہذہ، یہ کون سی عورت ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا ہذہ فلانۃ تذکر من صلاتھا، یہ وہ عورت ہے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ پورے مدینہ میں مشہور ہے کہ یہ بڑی نفل نماز پڑھنے والی ہے، نماز پڑھنے سے میں کے اندر بڑی مشہور ہے، بعض روایات میں ہے کہ رات بھر سوتی نہیں ہے، یہ پوری رات جا کر کے نماز ہی پڑھتی رہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مہ علیکم، ان باتوں کو چھوڑو، ان باتوں کو چھوڑو۔ مہ علیکم کے اندر دونوں مفہوم ہو سکتا ہے، یعنی یہ اتنی عبادت اور اتنی محنت کرنا کہ رات میں سوئے ہی نہیں، اس سے روکو، چھوڑو اس کو۔ یا مائی عائشہ کے ہو سکتا ہے کہ آپ نے مائی عائشہ کو تنبیہ کرتا رہا کہ تم ایسا کرنا، ان باتوں کو چھوڑو کہ کسی کی تعریف اس کے منہ پر کی جائے، یا ایسی اس بات پر اس کی تعریف کی جائے جس بات کے اوپر وہ مداومت نہیں کر سکتی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں وہ جو ہے اگتا جائے گی اس سے۔ تو آپ نے فرمایا مہ علیکم بما تطیقون، یہ ہے مہ یعنی رکو، چھوڑو ان باتوں کو، علیکم بما تطیقون، تم اتنا ہی عمل کرو جتنے عمل کی تمہارے اوپر طاقت ہے، یعنی طاقت کیا معنی ہے؟ اس کے اوپر استمرار کی، مستمر رہنے، برابر وہ کام کرتے رہنے کی طاقت ہے۔ فواللہ لا یمل اللہ حتی تملو،
याद रखो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक नहीं उकताता यहाँ तक कि तुम ना उकता जाओ। वकाना अहब्बुद्दीन इलल्लाह मा दामा और दावमा अलैहि साहिबुहु, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बेहतर अमल वो है जिस पर उसका आमिल मुदावमत करे, बराबर रखे। दूसरी हदीस हमने इस सिलसिले में नकल की है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बु इज़ा अमिला अहदुकुम अमलन अन युत्क़िनहु, अल्लाह ताला को ये पसंद है कि तुम में का कोई आदमी जब किसी काम को अंजाम दे, इज़ा अमिला अहदुकुम अमला, तुम में का जब कोई काम करता है तो अन युत्क़िनहु, उसे पूरा करे, मजबूती से अंजाम दे। असल में इत्कान फिल अमल क्या है? किसी काम को करते वक्त खा वो काम दीनी है या दुनियावी है, उसे अव्वलन मुकम्मल करे और खूबसूरत अंदाज में अंजाम दे। ये दोनों चीजें दाखिल हैं, यानी अव्वलन कामिल होना चाहिए और दूसरे जितना बेहतर अंदाज में हो सके वो करे। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास पहुंचे, कब्र खोदी जा रही थी, आपने कहा इधर से बराबर करो, जरा इधर से कम करो, इधर से ऐसा करो। सहाबी कहते हैं हमने समझा कि ये चीज जो है तो जरूरी हो जाएगी। आपने क्या बयान फरमाया, देखो इससे कब्र वाले को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा जब भी कोई काम करे उसे अच्छी तरीके से करे। तो इत्कान अमल के अंदर ये दाखिल है कि काम अमल किया जाए और खूबसूरत और अच्छे से अच्छे अंदाज में उसे किया जाए। इस हदीस से हमें और आपको जो फायदे मिल रहे हैं वो यह है कि दावत के किसी काम को शुरू करना और उसे अधूरा छोड़ देना, यह अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा अमल है। अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता। किसी शख्स को एक बार किसी बात की नसीहत करना और अगर कबूल नहीं करता तो उसे छोड़ देना, यह भी अल्लाह को पसंद नहीं है। नहीं, उसे दोबारा आप कहिए, अलबत्ता नरमी के साथ, अच्छे उस्लूब के साथ, अच्छी वाद और नसीहत के साथ। तीसरा, जो अमल मुदावमत के साथ अंजाम दिया जाए वो जहां एक तरफ रहमान को महबूब है वहीं दूसरी तरफ नतीजा खेज भी है, उसका फायदा भी होता है, पूरा होता भी है। चौथा, दावत के काम में लगकर उसे छोड़ देना रब की रहमतों से महरूमी का सबब है। और एक फायदा शायद आग पास जो वर्का है वो लिखा ना हो, उसे नोट कर लें। दाई को चाहिए कि इतने ही काम शुरू करे जिन्हें बेआसानी अंजाम दे सके। वो बसा औकात होता है जज्बात में आकर के बहुत सा काम लोग शुरू कर दे और बहुत से दुरूस शुरू करते, रोजाना उनके दुरूस चल रहे हैं और नतीजा यह है कि आहिस्ता अल्लाह ने इंसान की आजमाइश की तबीयत में कुछ उकताहट रखी है। नतीजा क्या है? सारे के सारे छूट जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। घर के दूसरे काम है, अपने ज़ाती काम है, इंसान उसको पूरा नहीं कर पाता। तो चाहिए कि उतना ही काम शुरू करे जिन्हें वो आसानी से पूरा कर सकता है और अंजाम दे सकता है। माजरत के साथ अब मैं अपनी बात को रोकता हूँ, इसलिए कि 8:30 से मेरा दूसरा एक दर्स है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको जो बातें हमने सुनी उनके ऊपर अमल करने, उसे पूरा तौर पर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, याकूब अजीज़ 009665089595707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुल उमरी 0096650262762 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।